سہولیات کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو یا اس ایکسپیڈیشن کو کہاں پہ رکھیں گے؟ ابھی تو آپ نے ارادے کی بات کر لی، آپ نے جذبے کی بات کر لی، آپ نے اپنے پس منظر کی بات کر لی، فیملی کا بتا دیا. سہولیات کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں، سہولیات میں آپ اپنی ایکسپیڈیشن کو کتنا نمبر دیں گے؟ دوسروں کے پاس کیا سہولیات تھیں، آپ کے پاس کتنی تھیں؟ اگر ان کے پاس نمبر 1 تھی سہولت، نمبر 2 تھی، نمبر 3، آپ کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو سہولیات میں؟ سہولیات کے اس میں اللہ کا فضل و کرم سے میرے پاس سارا فیسلٹیز موجود تھے. ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی مسئلہ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اتنا بڑا آپ نے کام کیا، اب آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جانا چاہتے ہیں. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں گے. ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کام کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں فیلڈ کے اندر؟ اب آپ بتا سکتے ہیں نا کہ جی یہ کام کریں. بالکل سر، اس میں سب سے پہلے ٹیکنیکل اور سکل اس میں ہونا مسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے. میں نے آصف علی زرداری صاحب کو پہلے بھی میں نے گزارش کیا تھا، ایک مونٹرنگ سکول محترمہ شہید بے نظیر کی نام سے میں نے ایک سلیکٹ کر کے پروپوزل بھی بنا کے میں نے اپنا خرچے پہ PC1 بھی بنا کے میں نے بھیجے تھے ٹورزم سیکٹری کو. ٹورزم سیکٹری نے آگے فارورڈ کیا. ابھی میرا وہ پروپوزل جو ہے فنانس پہ رکا ہوا ہے سر. میرا یہ خواہش تھی میرے اندر جو جتنے بھی ٹیکنیکل اور سکل ہے میں یوتھ تک، جوان تک پہنچانے کی میرا خواہش تھی. اسکردو میں نے یہ سکول بنا کے جو بھی جوان، جو بھی شوق رہنے والے جوان نوجوان نسل ہے ان کو میں ویلکم کہہ کر میں ان کو ٹریننگ دے کے میں ٹرین کرنے. جب تک یہ سکول نہیں بنتا تب تک کہاں سے لوگ گائیڈنس حاصل کریں؟ سر جی اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہمارا لوگوں میں ٹیلنٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جرأت ہے ہمارا لوگوں کے پاس، طاقت ہے، حوصلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن فائنینشلی بہت بڑا کمزور ہے ہمارا نوجوانوں کے اندر. یہ اس چیز میں کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر سکول نہ ہو تو ہزاروں چھوٹے 7,000 6,000 کی پیک بھی کافی پایا جاتا ہے وہاں پہ ہمارا بلتستان کے اندر جو ہے. وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان، الپائن کلب آف پاکستان اس میں دلچسپی لے کے نوجوان کو ٹرین کرنے کی کوشش کیا. تو ہم جو ٹیکنیکل اور سکل جو ہے ہم اور بھی میرا ساتھیوں ہے ان کے پاس بھی یہ اس طرح کی وہ جرأت اور ٹیکنیکل ہے، ہم وہ یوتھ تک، جوان تک پہنچانے کی. اچھا یہ بتائیں کہ اپنے والد اور بزرگوں سے سیکھنے کے علاوہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے آپ، جن کے کام کو دیکھ کے آپ متاثر ہوئے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا باکمال ہے؟ کوئی آپ کو کسی نے موٹیویٹ کیا، کوئی اس پر کوئی باہر کا، کوئی فارنر، کوئی ساتھی، کوئی ایسے لوگ ہیں؟ بالکل سر، یہ ایک اٹیلین ایک ممبر تھے، بہت بڑا تکڑا شخص تھے. اس کا سلیو نام بولتا تھا سر، اس کا نام ہی سلیو تھا، اٹیلین کا تھے. وہ بہت بڑا، اس کے پاس ٹیکنیکل بھی تھی، جرأت بھی تھی. اس کو دیکھ کے چلتے چلتے یہ K2 میں 2004 گولڈن جوبلی کی سال جو ہے ہم اور اس کو ساتھ ہی ہم کیمپور سے 8,000 میٹر سے اوپر روانہ ہو گیا. اس کا وہ چلنے کا اندازہ وہ دیکھ کے جو ہے مجھے اور بھی جذبہ آ گیا. تو اللہ کو فضل و کرم سے میں نے یہ بوتل میں کہا جاتا ہے اس وہاں تک جو ہے ہم نے اس کو، میں نے رسی بھی ساتھ ساتھ فکس کرتے ہوئے گیا، پھر اس کے ساتھ میں آگے ٹاپ تک گیا. تو وہ اس نے آپ کو بڑا انسپائر کیا؟ بہت بڑا انسپائر. اچھا، اتنے مرتبہ آپ یہ کام کر چکے ہیں، کوہ پیمائی کے اندر حادثات بھی ہوتے ہیں. کبھی آپ کے کیریئر میں کوئی حادثہ ہوا جب آپ بال بچے ہوں، ایسا کوئی حادثہ ہوا؟ بہت سے ہو گیا سر. اس فیلڈ میں جو ہے آلریڈی لنچ کے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے سر، ہوا کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. K2 میں ہی 2004 میں جو ہے میرے ساتھ اپنا ایران کا ایک ممبر تھا، ترکستان کا ایک ممبر تھے. وہ کیمپور کے قریب میرے سے ملاقات کیا، میں سمیٹ کر کے آ رہے تھے تو وہ اوپر جا رہے تھے کیمپور میں، تو ان کے ساتھ میں نے ملاقات کر کے بھیجا. آگے جو ہے کیمپور جا کے 3 گھنٹے کی بات، زیادہ برفباری بھی ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، دمدمہ ہوا زیادہ تیز ہو گیا. ہونے کے بعد وہ 2 بندے کا آکسیجن کا کمی پڑا ٹینک کے اندر. تو میں نیچے آ گیا. اگلے دن مجھے کال کیا کہ اگر کہ نیچے سے کوئی بندہ آ کے بچانا ہے تو بچاؤ، ادروائز ہم نہیں بچ سکتے. تو اس طرح کی واکی ٹاکی میں ہمارا ساتھ رابطہ ہو گیا. 3 دن برف آ گیا سر، 2 میٹر پہ ہم آگے نہیں جا سکتے تھے، اب لنچ کا زیادہ خطرہ تھا. 2 دن کے بعد جو وہ دونوں بندے اسی ٹینٹ کے اندر جو ڈیتھ ہو گیا. تو حال ہی میں ایوریسٹ میں جو ہے سر میرے ساتھ ایک امریکن ایک ممبر ڈیتھ ہو گیا اپنا آنکھوں کے سامنے، اس کا جو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایک ممبر
फोल्डिंग हो गया सर, वो एक्सीडेंट होकर जो है डेथ हो गया, एक मेंबर का हेडिक होकर डेथ हो गया। तो ये हादसात तो हमारा हर वक्त, हम इस फील्ड में काम करता है तो साथ साथ हमारा नज़रों से ही गुजरता है, हमारे सामने ही से ये हादसात पेश आता है। ऊपर जाना तो ज़ाहिर है मुश्किल है, नीचे आना कितना मुश्किल होता है? नीचे आने का कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ऊपर जाने में मैंने नीचे बेस कैंप से लेके कैंप 4 के लिए 2 दिन लगाया सर। मैंने एवरेस्ट टॉप करके बेस कैंप 4 में आके बैठ गया, अगले दिन में डायरेक्टली बेस कैंप आ गया, एक दिन में आ गया। अच्छा, वो जब आप टॉप पर पहुंच के जब पाकिस्तान का आपने झंडा लहराया तो क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे इतना खुशी हो गया, मुझे अपना जान का कोई परवाह नहीं था, इतना मुझे खुशी हो गया, पूरा कौम याद आ गया। पाकिस्तान का परचम उस टॉप के ऊपर जो है दुनिया का सबसे ऊंची पहाड़ के ऊपर लहराने के बाद मुझे हवा उड़ाए, मुझे मेरा जान निकले, मुझे कोई गम नहीं थे, मैं बहुत बड़ा खुश थे सर। आपकी उम्र क्या है? माशाल्लाह। मेरा उम्र है 41 साल। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे और उसके बाद आप मज़ीद अपने जितनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों आपकी, और वो तमाम समिट्स जो आप सर करना चाहते हैं वो सर करें, ताकि हम आपका बार बार इंटरव्यू करें और लोग बार बार आपसे मुतासिर हों। नाज़रीन, हसन सतपारा की आपने बातचीत सुनी, इंतहाई मोटिवेटिंग, और आप देख लें कि डिटर्मिनेशन और मकसद क्लियर होना चाहिए। अगर मकसद क्लियर है, डिटर्मिन्ड है, बाकी सारी जो है वो तफसील है। मैं किसी और जगह पे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि दुनिया भर में, बल्कि कुर्रे अर्ज़ पर जितनी भी हाई समिट्स हैं, जितनी भी बड़ी माउंटेन्स हैं, उनमें से कोई माउंटेन आपके इरादे से बड़ी नहीं है। आप हर बड़ी माउंटेन को अपने इरादे से सर कर सकते हैं, क्योंकि आपका इरादा माउंटेन से बड़ा है। इरादा करने की देर है। हसन साहब ने हमें बताया कि इरादा कितना मजबूत और कवी हो सकता है और उसके नतायज कितने अच्छे निकल सकते हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।